الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ہمارا درس قرآن کا یہ سلسلہ جاری و ساری ہے ایسٹرن ہاؤسنگ اسلامک سینٹر کی جانب سے، اور آج ہم پڑھیں گے سورۃ النساء کی آیت نمبر 142 سے آنورڈ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا کسالی یراؤون الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا۔ منافقین کا بیان ہو رہا ہے کہ جو بظاہر تو مسلمان ہوتے ہیں لیکن اندرون خانہ وہ کافر ہوتے ہیں، اور ایسے لوگوں کی پہچان اللہ نے قرآن میں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی احادیث میں کرا دی ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعهم، یعنی یقیناً جو منافق ہیں نا وہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، دھوکہ دیا چاہتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو تو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ کو کون دھوکہ دے سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ تو خالق ہے، اللہ نے تو زندہ رکھا ہوا ہے، کافر ہو، مسلمان ہو، نیک ہو، بد ہو، منافق ہو، مشرک ہو، کوئی بھی ہو، شیطان بھی ہے، تو اللہ نے ان کو زندہ رکھا ہوا ہے۔ اللہ چاہے تو ان سب کو فنا کر دے، کسی کو پیدا ہی نہ کرے، سب کو موت دے دے، جو چاہے وہ کرے، تو اللہ تعالیٰ کو کیسے دھوکہ دیا جا سکتا ہے؟ لیکن یہ کوشش ان منافقوں کی ہے، مشرکوں کی ہے یا کافروں کی ہے کہ وہ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں یا اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ منافق اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، لیکن وَهُوَ خَادِعُهُمْ، اللہ تعالیٰ ان کو اپنی شان کے مطابق ان کے اس زوم باطل میں خوار کر دیتا ہے، ان کو دھوکہ دیتا ہے۔ یعنی اللہ نے تو ان کو زندہ رکھا ہوا ہے، لیکن یہ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو تو دھوکہ دیا نہیں جا سکتا، لہٰذا اللہ نے ان کو وہ ٹائم فریم جو دیا ہوا ہے اس کو پورا کرتے ہوئے اللہ ان کو یہ موقع فراہم کر رہا ہے کہ چلو تمہارے نزدیک یہی ٹھیک ہے نا کہ تم بظاہر مسلمان ہو کے مسلمانوں کو، اللہ کو، اس کے رسول کو، لوگوں کو یہ دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہو کہ ہم مسلمان ہیں، تاکہ تم اپنے مفادات حاصل کر سکو، جو بھی تمہارے مفادات تمہارے ذہن میں ہیں کہ بظاہر مسلمان ہو کے تم مسلمانوں کو دھوکہ دے کے ان کو کس طریقے سے ان سے فائدہ حاصل کر سکتے ہو یا ان کو نقصان پہنچا سکتے ہو۔ تو یہ تمہاری سوچ ہے، یہ تمہاری پلاننگ ہے، یہ تمہارا فراڈ ہے، لیکن اللہ تمہارے عمل سے ہی یہ تمہیں ظاہر کرا دیتا ہے کہ تمہیں تو اللہ نے موقع دیا تھا اچھائی کرنے کا، جنت حاصل کرنے کا، اللہ کی رضا حاصل کرنے کا، نیکی کرنے کا موقع اللہ نے دیا تھا، مگر تم نے اس ساری انرجی کو، اس موقع کو تم نے ضائع کر دیا، یعنی بجائے اچھا کرنے کے تم نے برا کر ڈالا، لہٰذا تم نے خود کو فریب دیا، خود کو دھوکہ دیا، خود سے فراڈ کیا، خود کا نقصان کیا، کسی کا نقصان نہیں کیا، نہ اللہ کا، نہ رسول کا، نہ مسلمانوں کا۔ تم فیل ہو گئے اس امتحان میں کہ اللہ نے تو تمہیں موقع دیا اس امتحان میں پاس ہونے کا، تگ و دو کرنے کا، جنت حاصل کرنے کا، اور تم نے اس کو ضائع کر دیا۔ تو یہ مطلب ہے اس کا۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، اور جب یہ لوگ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، یعنی یہ جو نام نہاد مسلمان ہیں، یہ جو منافق ہیں، جب یہ نماز کے لیے آتے ہیں تو کسالی، نماز کے لیے سستی اور کاہلی کا یعنی اظہار کرتے ہیں، یا سستی اور کاہلی سے نماز پڑھتے، ظاہر دل سے تو نماز پڑھتے نہیں ہیں وہ، کیونکہ ایک سچا سچا مسلمان ہی ہے جو نماز کے لیے دل سے آتا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ میرے رب کا حکم ہے اور میں نے نماز پڑھنی ہے، اپنے رب کو راضی کرنا ہے، چاہے وہ کتنا تھکا ہوا ہو یا اس کو نیند آ رہی ہو یا اپنے کتنے بھی اہم کام میں کتنا ہی مصروف کیوں نہ ہو، لیکن وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اللہ کی رضا کے لیے دل سے نماز کے لیے آتا ہے، نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے۔ کیوں کہ اس کو صرف یہی مقصود ہے
کہ میں نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ تو یہ سچے مسلمان کی نشانی ہے۔ اور ایک منافق، نام نہاد اور جھوٹے اور مکار انسان کی نشانی یہ ہے کہ وہ نماز صرف دکھانے کے لیے چونکہ پڑھتا ہے، تاکہ لوگ یہ باور کر سکیں، یہ یقین کر سکیں کہ میں بھی نمازی ہوں یا میں بھی مسلمان ہوں۔ تو یہ منافق کی نماز ہے، یہ منافق کی نشانی ہے کہ وہ نماز میں سستی کرتا ہے، سستی اور کاہلی سے نماز پڑھتا ہے۔ یراؤن الناس، کیوں کہ وہ لوگوں کو دکھانا چاہتا ہے، وہ لوگوں کو بتانا چاہتا ہے کہ میں بھی مسلمان ہوں، میں بھی نمازی ہوں۔ بلکہ اس سے بڑھ کے حدیث قدسی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا ارشاد ہے کہ من صلی یرائی فقد اشرک، یعنی جس نے لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا۔ کیوں کہ اصل میں تو نماز اللہ کو دکھانے کے لیے پڑھنی تھی، اب وہ بندہ اپنے ذہن میں یہ رکھ کے نماز پڑھ رہا ہے کہ لوگوں کو دکھائے، کہ لوگ یہ سمجھیں کہ میں بھی نمازی ہوں، میں بھی مسلمان ہوں۔ لہٰذا اب اس نے اللہ کو نہیں دکھانا چاہا، اللہ کو نہیں راضی کرنا چاہا، اس نے لوگوں کو راضی کرنا چاہا، اس نے لوگوں کو دکھانا چاہا کہ لوگ یہ دیکھیں کہ میں نمازی ہوں۔ حالانکہ لوگوں کو نہیں پتہ کہ یہ جو بندہ نماز پڑھ رہا ہے یہ ہمیں دکھانے کے لیے پڑھ رہا ہے یا اللہ کی رضا کے لیے پڑھ رہا ہے۔ تو یہ منافق کی اور مشرک کی نماز ہے کہ یراؤن الناس، کہ وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتا ہے۔ ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اور یہ منافق اللہ کا ذکر نہیں کرتے مگر بہت کم۔ اب ظاہر ہے اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے کا حکم ہے، اور اللہ کو کثرت سے یعنی ہر وقت سوتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر حال میں اللہ کو اپنے ہوش و حواس میں جب ہوتا ہے بندہ تو اللہ کو یاد کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے نزدیک اللہ کی ہستی ہی سب کچھ ہے، اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے، اللہ نے اس کو زندہ رکھا ہوا ہے، اللہ اس کو رزق دے رہا ہے، اللہ نے اس کو موت دینی ہے، تو سارا اختیار و اقتدار تو اللہ کا ہے۔ لہٰذا ایک سچا سچا مومن جو ہے وہ ہر وقت اللہ کو یاد کرتا رہتا ہے۔ مگر اس کے برعکس ایک نام نہاد مسلمان، ایک منافق جو ہے وہ اللہ کو کس لیے یاد کرے گا؟ اس کا ایمان ہی نہیں ہے، تو وہ کیسے اللہ کو یاد کرے گا؟ وہ صرف اس ٹائم اللہ کو یاد کرے گا جب وہ لوگوں کو باور کرانا چاہے گا یا دکھانا چاہے گا کہ لوگ یہ جان سکیں کہ میں بھی مسلمان ہوں۔ تو یہ منافق کی نشانی بتائی گئی ہے کہ وہ اللہ کو کم یاد کرتا ہے، اور وہ کم نشانی اب ظاہر ہے کہ کوئی اگر اللہ کو یاد کر رہا ہے تو یہ تو کوئی نہیں کہہ سکتا ہے کہ یہ اللہ کو تو کم یاد کر رہا ہے تو یہ منافق ہے۔ کیوں کہ یہ تو اس کے ذہن میں ہے نا کہ اس اللہ کو یاد کر رہا ہے تھوڑا یا زیادہ، تو وہ کیوں کر رہا ہے؟ کیا وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہا ہے؟ یہ تو کوئی نہیں جانتا، مگر اللہ تو جانتا ہے، اللہ کو تو پتہ ہے۔ اب اس بندے کو بھی پتہ ہے کہ میں کس لیے اللہ کو یاد کر رہا ہوں، کیا لوگوں کو دکھانے کے لیے یا اللہ کی رضا کے لیے؟ تو مختصر یہ ہوا کہ منافق جو ہے وہ اللہ کو کم سے کم یاد کرتا ہے، اور وہ اس وقت صرف یاد کرتا ہے کہ جب لوگوں کو باور کرانا ہو کہ جناب میں بھی مسلمان ہوں۔ اور چونکہ نماز ایک بہترین ذریعہ ہے اللہ کی یاد کا، تو اس کے اندر خصوصاً جو کچھ ہم پڑھتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں حضوری قلب کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ، تو یہ خشوع اور خضوع اور حضوری قلب ایک سچے سچے مومن مسلمان میں ہی آ سکتی ہے، کسی منافق میں نہیں آ سکتی۔ اور منافق کا تو یہ مقصد ہی نہیں ہوتا کہ وہ اللہ کو دل سے یاد کرے، اور اللہ کی جو نماز پڑھ رہا ہے تو وہ خشوع اور خضوع یا حضور قلب سے کرے۔ بلکہ اس سے بڑھ کے آگے اللہ نے فرمایا مذبذبین بین ذالک، یعنی منافق کی نشانی یہ بھی ہے کہ وہ تذبذب کا شکار رہتا ہے۔ لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، نہ ادھر نہ ادھر، یعنی یہ کہ نہ وہ دل سے مسلمان ہوتا ہے اور نہ ہی وہ کافر ہوتا ہے کہ اپنا دین ظاہر کر سکے کہ وہ ہندو ہے، وہ کرسچن ہے، وہ جیوز ہے، یا لا دین ہے، لا مذہب ہے، وہ یہ بھی نہیں بتاتا۔
یہ خاص منافق کی نشانی بتائی جا رہی ہے، ورنہ تو دنیا میں کتنے مذاہب کے لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم جی ہندو ہیں یا ہم سکھ ہیں یا ہم جو بھی ان کا مذہب ہے وہ بتاتے ہیں، اور وہ اپنے مذہب کو ظاہر کرتے ہیں، لکھتے ہیں، تو اس کی عبادت بھی کرتے ہیں اپنے مذہب کے مطابق جو بھی ہے ان کا۔ تو یہ تو وہ ہو گیا نا جو بھی اپنے مذہب کا پیروکار ہے۔ لیکن ایک جو منافق ہے نا، وہ تذبذب کا شکار ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو کسی دوسرے مذہب سے بھی ریلیٹ نہیں کرتا کہ وہ یہ کہے کہ جی میں فلاں مذہب سے تعلق رکھتا ہوں، اور نہ ہی اپنے آپ کو لادین کہتا ہے، سیکولر کہتا ہے، بلکہ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، مسلمان ظاہر کرتا ہے، مسلمان لکھتا ہے، مگر یہ سب کچھ زبانی کلامی ہوتا ہے، اس کے دل میں اسلام نہیں ہوتا، وہ دل سے مسلمان نہیں ہوتا۔ اس لیے اللہ نے اس کا بڑا کھلے یعنی الفاظ میں تعارف فرما دیا ہے کہ مذبذبین بین ذالک، یعنی یہ جو نام نہاد مسلمان ہے، یہ جو منافق ہے نا، یہ تذبذب کا شکار رہتا ہے۔ یہ لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء نہ کافروں میں شامل ہوتا ہے، نہ مسلمانوں میں دل سے شامل ہوتا ہے، یہ درمیان میں رہتا ہے۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا۔ اور اصل بات یہ ہے کہ جس کو اللہ گمراہ کر دیتا ہے تو تم اس کے لیے کوئی راہ نہیں پاؤ گے۔ اب رہی یہ بات کہ اللہ کیوں گمراہ کرتا ہے کسی کو، تو اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ فرمایا ہے کہ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلُنَا، کہ جو لوگ ہماری راہوں پہ چلنے کی کوشش کرتے ہیں ہم بھی ان کو اپنی راہوں پہ چلنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ یعنی اللہ کی طرف سے بندے کو ہدایت ملتی ہے، توفیق ملتی ہے۔ اللہ نے اس کو ذہن دیا، دماغ دیا، آنکھیں دیں، کان دیے، زبان دی، ساری چیزیں کس لیے دیں؟ ایک حق کو سمجھنے، سننے، دیکھنے، بھانپنے کے لیے دیں کہ بندہ یہ جان سکے کہ سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے۔ لیکن جب اللہ نے ہدایت کے یہ سارے راستے جو اللہ نے اس کو دیے ہیں اور اس بندے نے ان سے کوئی کام لینے کے بجائے حق کا انکار کر دیا اور باطل کو اختیار کر لیا، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کو اسی طرح سے بھٹکتا ہوا چھوڑ دیتا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّدْ لَهُ شَيْطَانًا، یعنی جو بندہ اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے، اللہ کی ہدایت سے اندھا ہو جاتا ہے، یعنی اللہ کی دی ہوئی ہدایت کا انکار کر دیتا ہے، اس کو اگنور کر دیتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ نقید لہو شیطانا، پھر اللہ تعالیٰ بھی بطور سزا کے، اس کو سزا دینے کے لیے اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتا ہے۔ فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، اور یہ شیطان پھر اس کا ساتھی بن جاتا ہے، اور پھر یہ شیطان اس کو جس طرف لے جاتا ہے، یعنی اس کے دل و دماغ میں جو چیزیں شیطان ڈالتا چلا جاتا ہے نا، یہ انسان اس کو اپناتا چلا جاتا ہے۔ اب جو مشرک ہیں، جو منافق ہیں، جو کافر ہیں، جو لا دین ہیں، جو لا مذہب ہیں، ان کے دلوں میں شیطان نے ایسی چیزیں ڈالی ہیں کہ وہ اللہ کا، رسول کا، آخرت کا، جنت کا، دوزخ کا نہ صرف انکار کرتے ہیں بلکہ مذاق اڑاتے ہیں۔ یعنی شیطان نے ان کے دل و دماغ پر ایسا اثر کیا ہوتا ہے کہ ان کو یہ سارا کچھ بے معنی لگتا ہے، ان کو اللہ نظر نہیں آتا، ان کو خالق نظر نہیں آتا، ان کو یہ برستی ہوئی بارش کا برسانے والا نظر نہیں آتا، ان کو پیدا کرنے والا، زندہ رکھنے والا، موت دینے والا نظر نہیں آتا، حالانکہ کائنات کا ذرہ ذرہ اس بات کا بین ثبوت ہے، گواہ ہے کہ کوئی تو ہے جو یہ نظام ہستی چلا رہا ہے۔ وہ کون ہے؟ اس کا کھوج تو کرو۔ کل من الارض، کون ہے اس زمین کا مالک؟ کس نے تخلیق کیا اس زمین کو، آسمان کو، سمندروں کو، پہاڑوں کو، تمہیں، یہ موسم، یہ چاند، یہ ستارے، کون ہے ان سب کا کریٹر؟ تو گویا جب انسان اللہ کی دی ہوئی یہ ہدایت کے سارے راستے اور اسباب ان سے کام لینے کے بجائے گمراہی کو اختیار کرتا ہے،
تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ اس کو یوں ہی بھٹکتا ہوا چھوڑ دیتا ہے کہ پھر جا، اگر تو سمجھنا نہیں چاہتا، جیسے ایک اندھا ہے، اس کو کچھ نہیں نظر آتا، اس کو نہیں پتا کہ جس راستے پہ وہ چل رہا ہے کیا وہ راستہ اس کی منزل مقصود کے لیے صحیح ہے یا آگے کوئی ایسی ہلاکت آمیز چیز ہے کہ جس میں وہ گر کے مر سکتا ہے، ہلاک ہو سکتا ہے، اس کو نہیں پتا ہے۔ لہٰذا وہ پوچھتا ہے، وہ ٹٹولتا ہے، وہ سرچ کرتا ہے کہ بھائی مجھے بتاؤ میں ٹھیک جا رہا ہوں۔ اب اس کو جو کوئی بتاتا ہے کہ نہیں تم دائیں جاؤ، تم بائیں جاؤ، تم سیدھے جاؤ، تو یہ ہے راستہ، وہ ہے راستہ، اب وہ ان لوگوں کی دی ہوئی ہدایات کے مطابق ایکٹ کرتا ہے تو وہ اپنی منزل مقصود کو پا لیتا ہے، حالانکہ اس کو کچھ نظر نہیں آتا۔ وہ سنا کے لوگوں کی ہدایات پہ عمل کر کے وہ منزل مقصود کو پا لیتا ہے۔ بالکل اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایت کا جب بندہ انکار کر دیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کو بھٹکتا ہوا چھوڑ دیتا ہے کہ اب جا، اگر تو ہلاکت کی گھاٹی میں جانا ہی چاہتا ہے تو پھر جا، گر اور ہلاک ہو۔ لہٰذا اللہ فرماتے ہیں وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کسی کو گمراہ کر دیتا ہے نا تو پھر اس کے لیے تم کوئی راستہ نہیں پاؤ گے ہدایت کا۔ اب وہ گمراہی کے راستے پہ چل پڑا ہے تو اسی گمراہی کے راستے پہ اس کی ہلاکت آنے والی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، اے مومنو کافروں کو دوست مت بناؤ مسلمانوں کو چھوڑ کر۔ اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا، تو کیا تم چاہتے ہو کہ تم کوئی ایسی حجت بنا لو کہ اللہ نے تمہیں جو ہدایت بخشی ہے اس ہدایت کو اپنانے یا اس کو فالو کرنے کے بجائے اللہ کی نافرمانی کر کے تم اللہ کے عذاب کے مستحق بن جاؤ؟ کیا تم یہ چاہتے ہو؟ تو گویا مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بنانا، دلی دوست بنانا، ان کو رازدار بنانا، یہ منافقت کی نشانی ہے، یہ اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی بات ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی کبھی مسلمانوں نے اپنے مسلمانوں کو چھوڑ کے کافروں سے دوستی کی، کافروں سے وفاداری کی، اپنے مسلمانوں سے غداری کی، تو پھر مسلمانوں کو نقصان اٹھانا پڑا۔ ہم شروع سے لے کے اپنی اسلامی تاریخ کو اگر پڑھیں تو اس کے اندر جب بھی کبھی مسلمانوں کو نقصان پہنچا ہے تو کافروں سے اتنا نقصان نہیں پہنچا جتنا اپنوں کی غداری سے پہنچا ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں غزوہ احد کے اندر قرآن مجید میں اللہ نے اس کا تذکرہ بھی فرمایا ہے سورۃ آل عمران میں کہ منافقین نے، جن کی تعداد سینکڑوں میں تھی، 300 سے بھی زائد تھی، انہوں نے غزوہ احد میں یہ طے کیا تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر مسلمان غزوہ احد میں اتریں گے تو ہم وہاں سے نکل پڑیں گے، اور ہم یہ بہانہ بنائیں گے کہ چونکہ ہماری بات نہیں مانی گئی، ہمارا مشورہ نہیں مانا گیا، لہٰذا ہم تو آپ لوگوں کے ساتھ مل کے جنگ نہیں کریں گے، لہٰذا جب ہم وہاں سے نکلیں گے تو ہماری تعداد تو سینکڑوں میں ہے، لہٰذا باقی مسلمان بھی جو ہیں وہ بھی ہمیں دیکھ کے تو بزدلی کا مظاہرہ کریں گے اور اس طرح سارے ہمارے ساتھ واپس آ جائیں گے، اور اس طریقے سے ہم مسلمانوں کو جو بھی وہاں پہ تھوڑے بہت رہ جائیں گے نقصان پہنچائیں گے، اور رسول اللہ کو، مسلمانوں کو، اسلام کو نقصان پہنچے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے بھی لوگوں کو، مسلمانوں کو قیامت تک کے لیے یہ دکھانا تھا کہ جو سچا سچا مسلمان ہے، مومن ہے، وہ کبھی بھی موت سے نہیں ڈرتا، وہ کبھی بھی دشمن سے نہیں ڈرتا ہے، وہ اسلام کے لیے، اللہ کے لیے اپنی جان تو قربان کر سکتا ہے، لیکن وہ کبھی بھی جان بچانے کے لیے اپنا ایمان نہیں بیچے گا۔
اپنے اللہ کے ساتھ، اپنے رسول کے ساتھ، اسلام کے ساتھ کبھی غداری نہیں کرے گا۔ غداری صرف منافق کرے گا۔ چنانچہ منافقوں نے علیحدہ ہونے کا اعلان کر دیا عین موقع جنگ پر غزوہ احد میں، میدان احد میں۔ تو اب 300 کے قریب منافقین عبداللہ بن ابی کی سرکردگی میں غزوہ احد سے واپس آ گئے۔ انہوں نے کہا جی آپ نے ہماری بات نہیں مانی تو لہٰذا ہم آپ کے ساتھ جنگ نہیں کر سکتے، مل کے جنگ نہیں کر سکتے، لہٰذا ہم تو واپس جا رہے ہیں۔ تو لیکن جو سچے مسلمان تھے وہ وہاں ٹکے رہے، ڈٹے رہے۔ گو کہ ایک بڑی تعداد مسلمانوں کی 70 کے قریب مسلمان شہید ہو گئے غزوہ احد میں، لیکن وہ وہاں سے نکلے نہیں۔ انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈھال بن کے حفاظت کی، ان کی پیٹھوں، ان کے ہاتھوں، ان کے منہ، چہروں، جان پر بے شمار برچیاں، بھالے اور تیر اور پتھر لگے، شہید ہو گئے، لیکن انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا ہونا گوارا نہیں کیا، اپنی جان افری کے سپرد کر دی، اللہ کے سپرد کر دی، شہید ہو گئے، لیکن نہیں چھوڑا ایمان کو، یقین کو، ایقان کو، رسول کو، ایمان کو، اللہ کو، قرآن کو، اسلام کو۔ تو یہ ہے مسلمانوں کی نشانی۔ جو منافق کی نشانی ہے وہ یہی ہے کہ وہ اپنے مسلمانوں سے ہی غداری کرے گا، اپنے لوگوں سے غداری کرے گا، اپنے وطن سے غداری کرے گا، اپنے ہم جنسوں سے، اپنے مسلمان بھائیوں سے غداری کرے گا، مگر کافروں سے وہ غداری نہیں کرے گا۔ کافروں کے ساتھ وہ مل جائے گا، یہ کہے گا کہ ہم اگر کافروں کا ساتھ نہیں دیں گے تو یہ تو ہمیں کچا چبا جائیں گے۔ چنانچہ آج کے مسلمان یہی دعویٰ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم اگر ان کا مقابلہ کریں گے تو ہم تو بھوکے مر جائیں گے، ہمیں تو یہ کچا چبا جائیں گے، یہ تو بہت طاقتور ہیں، لہٰذا یہ ہمیں جیسے کہتے ہیں ہم ویسے کریں گے، اس لیے کہ ہم بہت کمزور ہیں۔ یہ محض بہانہ ہے، اسی کا نام منافقت ہے۔ اللہ نے اس آیت میں بالکل واضح کر دیا ہے، اور اس جیسی اور بہت ساری آیات ہیں جن کے اندر اللہ نے وارننگ دی ہے کہ اگر تم منافقوں کا ساتھ، یعنی اگر منافق بن کے تم کافروں کا ساتھ دو گے، اپنے مسلمانوں سے غداری کرو گے، اپنے وطن سے، اپنے اسلام سے، اپنے مذہب سے غداری کرو گے، تو یاد رکھو پھر تمہارا حشر بھی کافروں کے ساتھ ہوگا۔ تمہارے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ وہی معاملہ کرے گا جو ان غداروں سے کرتا ہے، چونکہ وہ اللہ کے غدار ہیں۔ وہ کافر جو ہیں وہ اللہ کے اس لیے غدار ہیں کہ وہ اپنے رب کے، اپنے مالک کے منکر ہیں، غدار ہیں، اور تم ان کا ساتھ دے رہے ہو تو پھر تم انہی میں سے ہو۔ تم اپنے مسلمانوں کو چھوڑ کے، اپنے دین ایمان کو چھوڑ کے، اپنے وطن کو چھوڑ کے ان سے وفاداری اور اپنے مسلمانوں اور وطن سے اور اسلام سے غداری کرو گے تو پھر تمہارا حشر کس کے ساتھ ہوگا؟ اور بہانے یہ کرو گے کہ جناب اگر ہم ان کا ساتھ نہیں دیں گے کافروں کا تو وہ تو ہمیں کھا جائیں گے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، مسلمانوں کبھی بھی مسلمانوں کو چھوڑ کے کافروں کو دوست نہ بنانا، ان کے ساتھ وفاداری کے عہد نہ کرنا۔ اپنے مسلمانوں سے وفاداری کرو، اپنے مسلمانوں کے ساتھ جڑے رہو، اپنے مسلمانوں کے ساتھ کبھی غداری نہ کرنا، ورنہ اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا، کیا تم اللہ کے سامنے پھر اتنا بڑا سرٹیفکیٹ پیش کر دو گے کہ تم غدار ہو؟ تم نے مسلمانوں کو چھوڑ کے کافروں کو دوست بنایا، کافروں سے تم نے وفاداری کی، تم نے اسلام سے، مسلمانوں سے وفاداری نہیں کی، تو یہ تم نے خود پریکٹیکل یہ ثبوت دے دیا اللہ کو کہ تم اللہ کے نہیں، تم کافروں کے، شیطانوں کے، طاغوتوں کے دوست ہو، کافروں کے تم وفادار ہو، مسلمانوں کے یا اسلام کے تم وفادار نہیں ہو، بلکہ مسلمانوں کے، اسلام کے تم غدار ہو۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، اب اللہ تعالیٰ نے ایک شدید وعید سنا دی منافقوں کے لیے،
اور وہ یہ ہے کہ یقیناً جو لوگ منافق ہیں وہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں جائیں گے، یعنی سب سے زیادہ جو عذاب ہوگا نا جہنم میں وہ منافقوں کو ہوگا، اس لیے کہ انہوں نے بظاہر اسلام کا لبادہ اوڑھ کر مسلمانوں کو نقصان پہنچایا۔ ایک کافر جو ہے وہ جہنم میں ہوگا، عذاب میں ہوگا، مگر سب سے زیادہ جو عذاب ہے، سب سے جو نچلا درجہ ہے جہنم کا، وہ منافقوں کے لیے ہے، کیونکہ انہوں نے بظاہر مسلمان ہو کے مسلمانوں کو دھوکہ دیا، اسلام کو نقصان پہنچایا اور اپنے مفادات کے لیے کام کیا، کافروں کا ساتھ دیا اور وطن سے، اسلام سے، مسلمانوں سے غداری کی۔ لہٰذا ایسے لوگوں کا جو ٹھکانہ اللہ نے فرمایا ہم نے بنایا ہے وہ فی الدرک الاسفل من النار، وہ جہنم کا سب سے نچلا درجہ ہے۔ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا، پھر ان کا کوئی وہاں ولی وارث نہیں ہوگا، کوئی مددگار نہیں ہوگا وہاں، ان کا کوئی ان کو بچانے والا نہیں ہوگا۔ جیسے یہاں کہتے ہیں نا جناب ہم مسلمانوں کا ساتھ دیں تو جو ہے وہ مسلمانوں کا، اپنے آپ کو تو مسلمان ہی کہتے ہیں، ہم اگر کافروں کا ساتھ نہیں دیں گے تو ہمیں تو وہ کھا جائیں گے، ہم تو بہت کمزور ہیں، ہمیں تو بہت مالی طور پہ نقصان پہنچے گا، تو لہٰذا ہم ان کا ساتھ دیتے ہیں تاکہ ہمیں یہ بینیفٹس مل جائیں، ہمیں وہ مل جائے، وہ مل جائے، اور اس طریقے سے یہاں پہ یہ سمجھتے ہیں۔ مگر آخرت میں جب ان کو جہنم میں اللہ ڈالے گا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ان کو وہاں بچانے والا کوئی نہیں ہوگا، پھر یہ سارے کافر، یہ سارے منافق، یہ سارے مشرک وہاں جہنم کے اندر اکٹھے ہوں گے، جل رہے ہوں گے، اور کوئی بھی کسی کی فریاد رسی کرنے والا اس لیے نہیں ہوگا کیونکہ انہوں نے اپنے رب کو ناراض کر ڈالا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو ہمیشہ کے لیے جہنم رسید کر دیا۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔